کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین، الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور جو یہاں موجود ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے سیگمنٹس میں شامل رہتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اچھی بات سیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک جوان جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کرتا تھا، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو دو جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا، تجھے کس چیز نے روزہ رکھنے پر آمادہ کیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج و قربانی کے دن ہیں، شاید کہ اللہ پاک مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ صرف یہی نہیں، 100 اونٹوں کی قربانیوں اور راہ خدا میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آگے سنیے کہ جب 8ویں ذوالحجہ کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹوں کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں سواری کے لیے 2000 گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا۔ جب 9ویں کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹوں کی قربانی اور راہ خدا میں سواری کے لیے دیے گئے 1000 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہوگا۔ البتہ حج کرنے والوں پر جو عرفات میں ہیں اسے عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجودہ حاضرین، آپ سب نے سنا کہ ماہ ذوالحجہ شریف کے ابتدائی 10 دن بھی کس قدر برکتوں اور رحمتوں والے ہوتے ہیں۔ ان ایام میں رب کریم کی رحمت بندوں پر جھوم جھوم کر برستی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کہ خوش نصیب ان دنوں میں رضا الہی کے لیے پہلی ذوالحجہ سے لے کر 9ویں ذوالحجہ تک روزے رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کریم اس کو ہزاروں غلام آزاد کرنے، ہزاروں اونٹوں کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں دیے گئے ہزاروں گھوڑوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا اور اللہ کرے ہمیں یہ برکتوں والے ایام نصیب ہو جائیں، ہم ان ایام کو پانے میں کامیاب ہو جائیں، تو لازمی روزہ رکھنا ہے، اس کی نیت فرما لیجئے۔ اور بالخصوص ان 10 ایام میں بہت سارے نیک اعمال کیے جاتے ہیں، ان کی بھی خصوصیت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذوالحجۃ الحرام کے پہلے 10 دن کا عمل اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات کہ پہلے 10 دن کے جو عمل کا ثواب ہے وہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 700 گنا، یعنی ایک نیکی کی
اب اس کا ثواب 700 گنا بڑھ کر اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے کچھ اعمال میں یہاں پر انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتا ہوں، لکھ لیجئے مدنی چینل کے ناظرین، اور جو یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام میں، آپ بھی یاد کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سیگمنٹ کے فوراً بعد ہم آپ سے یہ نیک اعمال سنیں گے۔ جی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ ان 10 دنوں میں اپنی زبان پر ذکر و درود رکھنا چاہیے۔ ان 10 دنوں کی راتوں میں جاگ کر اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہر لمحہ ہی گناہوں سے بچنا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ گناہ نہ کریں، لیکن ان 10 دنوں میں خصوصی طور پر گناہوں سے بچنا چاہیے۔ غیبت سے بچنا چاہیے، چغلی سے بچنا چاہیے، وعدہ خلافی سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ الغرض ظاہری باطنی تمام جتنی بیماریاں ہیں، جتنے گناہ ہیں، سب سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک اور خاص عمل میں یہاں بتاؤں گا کہ ان 10 دنوں میں اللہ پاک کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ جو نیک محافل ہیں وہاں پر شرکت کرنی چاہیے۔ اب یہ نیک محافل آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ سبحان اللہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے، ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا سنت بھرا اجتماع ہوتا ہے، تو آپ کے قریب ہی جہاں پر دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہو، فیضان مدینہ ہو، وہاں آپ ہفتہ وار اجتماع میں آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر ہفتے کو، بلکہ ذوالحجۃ الحرام کے 10 دن شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، آپ اس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ ایک خاص بات میں یہاں بتانا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجودہ حاضرین، کچھ ہمارے نوجوان جو بھائی ہیں، خاص کر اس ایام میں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ منڈیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، جانور خریدنا ہے یا نہیں خریدنا، یا کسی ایک نے لینا ہے، تو وہ پورے کے پورے 10 دن ایسا لگتا ہے کہ وہ منڈیوں میں ہی رہتے ہیں، جانوروں کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں، منڈی میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ پاک کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے جانور لینا ہے تو ضرور جائیے، لیکن کسی کو پریشان کرنے یا صرف تفریح کے لیے ایسا نہ کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ ان ایام کا اچھے انداز میں استعمال کریں کہ ان 10 دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم جو یہاں پر ہمارے موجود حاضرین ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال میں یہاں کرنا چاہوں گا، ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال کرنے ہیں، خاص جو نیک اعمال کرنے ہیں، کوئی 3 نیک عمل کوئی اسلامی بھائی بتا دیں۔ جو ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرتے ہیں ان میں سے ہے جو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، راتوں کو جا کر اللہ پاک کی عبادت کریں، کیونکہ ان 10 دنوں میں جو ہے نا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا 700 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ پاک کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں ان 10 دنوں میں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ میرے بھائی آپ کا، آپ نے جواب دیا۔ آپ نے ویسے تو فضیلت سنا دی ہے، ساتھ ساتھ عمل، کون سا عمل کرنا چاہیے آپ نے ایک عمل بتا دیا۔ اب کوئی اور بھائی ایک عمل بتا دیں، کوئی خصوصی اسلامی بھائی اشاروں میں۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہمارے اسلامی بھائی نے اشارہ کیا، وسیم بھائی نے ہمیں اس کو بتایا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، آپ کو تشریف رکھیں۔ چلیں یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ بچے بھی موجود ہیں، ان سے بھی کوئی ایک خاص نیک عمل پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی ایک عمل کے جو ان 10 دنوں میں کرنا چاہیے۔ جی بتائیے۔ درود پاک پڑھنا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا، ان کا جواب درست ہے، بہت شکریہ، آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، سب بولی سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ یہاں مکمل ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم کون سے آداب اور سنت سیکھ رہے ہیں؟ وہ ہے چھینک کے متعلق۔ جب چھینک آئے تو چھینک کے وقت سر جھکائیں، منہ چھپائیں اور آواز آہستہ نکالیں۔ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے۔ سننے والے پر واجب ہے کہ وہ فوراً یرحمک اللہ، یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم کرے، یہ کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے۔ اگر جواب میں تاخیر کر دی تو گناہگار ہوگا۔ جواب سن کر چھینکنے والا کہے گا
یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دے اور تمہاری اصلاح فرمائے۔ چوتھی بات، نماز کے دوران چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ 4 ہم نے چھینک کے آداب ہم نے سیکھے ہیں۔ آئیے اب باری ہے سننے کی، آئیے بڑھتے ہیں ہم سوالات کی طرف۔ تو ابھی ہم نے چھینک کے 4 آداب ہم نے یہاں پر سیکھے ہیں۔ کوئی ایک اسلامی بھائی ایک بتا دے۔ جی بتائیے۔ چھینکنے کے آداب یہ ہیں کہ سر جھکا کر، منہ چھپا کر اور آواز آہستہ نکالنا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ کوئی خصوصی اسلامی بھائی اشاروں میں؟ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا سنت ہے، ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔ جی ہمارے بہت ہی پیارے اسلامی بھائی وسیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو ہمیں اشارے سکھاتے ہیں۔ تو وسیم بھائی، آج آپ ہمیں کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ الکریم ہم فیملی سے ریلیٹڈ کچھ اشارے سیکھیں گے، صرف 6۔ یہ بھی 6 کا اشارہ چلیں، 6 کا اشارہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ آگے انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں کاؤنٹنگز آنی ہے، ابھی ایسی آگے لگے ہاتھوں تو عرض کر دیا۔ جی بتائیے۔ بیٹے کا اشارہ سیکھیں گے ہم، یہاں پر ہاتھ لگایا اور پھر اس طرح سے کیا، یہ ہے بیٹا۔ اب بیٹی کا اشارہ کرنا ہے تو یہی اشارہ یہاں کے بجائے ہم ناک پہ لگا دیں گے اور پھر آگے لے جائیں گے، بیٹی، بیٹا، بیٹی۔ اسی طرح شوہر کا اشارہ، یہاں پر ہم نے ٹچ کرا اور اس کے بعد اس طرح، شوہر، ہسبینڈ، ٹھیک۔ اور اگر یہی اشارہ ہم نے زوجہ کے لیے کرنا ہے تو اب سیم یہی ناک پر ٹچ کرنے کے بعد اس طرح کر دیا۔ بہت ایزی اشارے ہیں آج ہمارے، زوجہ، وائف۔ 2 اشارے ہو رہے ہیں آج ہمارے، دادا اور دادی۔ یہ اشارہ ہم نے کیا اور اس کے بعد اس طرح سے ہاتھ کو تھوڑا سا جنبش دیں گے، جسٹ سمجھیے کہ یہ لاٹھی پکڑے ہوئے ہیں۔ اب اگلا اشارہ میں سکھاؤں گا دادی کا۔ موسٹ ویلکم۔ بالکل بالکل، دادی کا اشارہ بھی یہ اور یہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اشارے سکھائے گئے، لیکن ان اشاروں کے دوران ایک سوال ذہن میں آیا، میں چاہوں گا کہ ہم وسیم بھائی سے وہ پوچھیں کہ بھئی یہ دادا صاحب اور جو دادی ہیں، ان کا یہ آپ ہاتھ کیوں ہلا رہے ہیں اسے؟ اچھا، اس طرح سے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا کوئسچن؟ جی اچھا، کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ اب مجھے لگا شاید یہ جو جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ کب کپاتے ہیں، اب کسی کے نہیں کب کپاتے، بالکل وہ فٹ ہے۔ جی بالکل، آپ کا کوئسچن بنتا ہے بھی یہ پوچھنا، آپ نے بالکل درست پوچھا۔ یہ اصل میں اشارہ جو ہے نا، یہ والا تو میل اور یہ فیمیل کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے عصا، عصا، عصے کا اشارہ، عصا رکھتے ہیں نا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دادا، لاٹھی، اسٹیک، لاٹھی، عصا، اسٹیک، ان معنی۔ اگر کوئی استعمال نہیں کرے تب بھی یہی چلے گا اس میں؟ بالکل جی، جی جی، ماشاء اللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ نے ہمارے اس پروگرام میں بہت کچھ سیکھا، الحمدللہ عز و جل۔ آج ہم نے ذوالحجۃ الحرام کے فضائل سنے، روزہ رکھنے کی فضیلت سنی، پھر چھینکنے کے آداب ہم نے سیکھے، اور آخر میں ہم نے اشارے سیکھے۔ اگر آپ اور چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو لازمی جو ہماری پچھلی ایپیسوڈ ہیں وہ بھی آپ دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں، اور آئندہ بھی ہمارے جو پروگرام ہیں آپ ان کو دیکھنے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔